السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 34 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ جیسے ہی آنیا نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اس کے کانوں میں اسلان کی سرد آواز گونجی۔ اس نے صوفے پر بیٹھے سگریٹ نوشی کرتے اسلان کو دیکھا، گریبان کھلے، ہاتھوں میں دبی سگریٹ، وہی صبح والے کپڑے، اس نے ابھی تک اپنا لباس تک نہیں چینج کیا تھا۔ آنیا کو حیرت ہوئی، اسلان بہت رکھ رکھاؤ والا مرد تھا، نفاست تو اس کے وجود سے چھلکتی تھی، تو آج کیسے فرصت مل گئی آپ کو یہ پوچھنے کی؟ آنیا اس کی طرف دیکھتی تنزیہ مسکراتی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، لاپرواہی سے پرس دور پھینکا اور سینڈل پیروں سے اتار کر دور اچھالے۔ اسلان سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آنیا نے کانوں سے ٹاپس اتارتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ اسلان کی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی تھیں، اس میں اتنی برفیلی کاٹ تھی کہ آنیا کا دل ڈر کر سکڑا۔ اسلان کے انداز تبدیل سے لگے، کہیں اسے اس کی عیاشیاں تو نہیں پتہ چل گئیں۔ کیا بات ہے اسلان، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے لگاوٹ سے بولی۔ اپنے مطلب پر وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر تھی۔ آج سے 2 ماہ پہلے تم ڈاکٹر کے پاس کس لیے گئی تھی؟ وہ اسی طرح سے گھورتا ہوا کاٹدار آواز میں بولا۔ آنیا بری طرح سے چونکی، مگر دوسری پل سنبھل کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے لگاوٹ سے بولی۔ بتایا تو تھا اسلان کہ اپنا علاج کروا رہی ہوں تاکہ آپ کی اور گھر والوں کی خواہش پوری کر سکوں۔ سب کو ایک وارث چاہیے نا۔ اس کے جھوٹے بہانے پر اسلان جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ فرش رونتا ہوا آنیا کے سر پر پہنچا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایک زبردست تھپڑ کی گونج پورے روم میں گونج گئی۔ آنیا کا منہ گھوم گیا، وہ بیٹھے سے اوندھے منہ بستر پر گر گئی۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں ایک عورت کہتے ہوئے۔ تم کیسی عورت ہو جو اپنے بچے کی قاتل بن گئی؟ تم مجھ سے جھوٹ بولتی رہی اور میں یقین کرتا رہا۔ یہ صلہ دیا تم نے میرے اعتبار کا، میری نرمی اور پیار کا۔ اس کے سر پر کھڑا آج پہلی بار اس پر بری طرح سے برس رہا تھا۔ وہ گھوم کر دراز تک گیا اور وہاں سے دراز کھینچ کر اس نے رپورٹ اور پلز لا کر اس پر پھینکے تھے۔ تمہیں میرے بچوں کی ماں تک بننا گوارا نہیں، اس لیے تم پلز کھاتی ہو؟ اتنا ناپسند ہوں میں تمہیں کہ تم نے میرے بچے کو ختم کروا دیا۔ وہ اس پر چیختے ہوئے اپنی لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہو تم مجھے ناپسند نہیں بلکہ نفرت کرتی ہوں تم سے، تمہاری شکل، تمہارے 3rd کلاس پہناوے، تمہاری 3rd کلاس سوچ سے۔ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ بھی پھنکارتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسلان کا دل کیا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، جس نے اس کی وفاؤں کا یہ صلہ دیا ہے۔ تم میری چاہت، میرے اعتبار کے لائق ہی نہیں تھی آنیا فہد میر۔ وہ دکھ اور غصے سے اپنے سامنے کھڑی عورت کو بہت افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے لائق نہیں تھی اسلان اسد میر، میں؟ وہ غرور سے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر تمسخر سے اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہنسی۔ ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھو اسلان میر، تم میرے جیسی حسین لڑکی کے قابل نہیں تھے۔ لوگ ہنستے ہیں مجھ پر، تمہاری شکل، تمہاری سوچ، تمہاری ڈریسنگ، کچھ بھی تو میرے لائق نہیں تھا۔ تم کسی بھی حسین لڑکی کے قابل نہیں۔ اسلان کی اس کی حقارت آمیز باتوں پر نفرت سی محسوس ہوئی تھی اسے۔ میں جیسا بھی ہوں مجھے خود پر فخر ہے، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں میں خوبصورت ہوں یا بدصورت۔ تم خود کو دیکھو کہ تم کیا ہو، ایک چمکتے دمکتے ریپر میں لپٹا ہوا مکروہ چہرہ۔ مجھے تمہاری سوچ، تم پر کوئی حیرت بھی نہیں۔ جو تو عورت اپنا بچہ تک گرا سکتی ہے وہ کسی حد تک بھی گر سکتی ہے۔ اسلان کے کڑوے لہجے میں کہے گئے سچ نے آنیا کو انگاروں پر لوٹا دیا۔ مجھے کوئی بچہ چاہیے بھی نہیں، اور تم سے تو ہرگز نہیں، وہ سراپا سلگ کر چیخی۔ ایک بار پھر اسلان کا ہاتھ اٹھا تھا اور آنیا کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ میں اب ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس نے نفرت سے چیختے ہوئے آنیا کا بازو دبوچ کر اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ تم کیا، میں خود بھی اب یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ دیکھ لینا اسلان میر، تمہیں بے عزت نہ کر دیا تو میرا نام بھی آنیا نہیں۔ وہ مڑ کر ناگن کی طرف ہنکارتی اسے دیکھ رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ، وہ پوری طاقت سے دھاڑا تو آنیا پیر پر تختی شعلہ ور نظروں سے اسلان کو دیکھتی روم سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی اسلان نے غصے سے بیڈ کو ایک ٹھوکر ماری تھی۔ نفرت اور غصے سے وہ جل رہا تھا۔ وہ آنیا ہی تھی جس نے اسلان میر کی رحم دلی کو سلا کر اس کی جگہ پر بے رحمی جگا دیا تھا۔ اس نے اسے ایسے زخم دیے تھے کہ اسلان میر کی پوری ہستی ہی بدل گئی۔ آنیا اسلان میر کا زبردست افیئر، وہ بھی شاہنواز خان کے ساتھ۔ دونوں ایک ساتھ دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے اور اب دونوں نے لیو ریلیشن شپ میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہر طرف بس یہی ایک خبر تھی اور یہی ایک شور تھا۔ سوشل میڈیا میں بڑی تیزی سے یہ خبر پھیلی تھی، ہر جگہ ان کے ہی ویڈیو، کہیں ایک دوسرے کی باہوں میں، کہیں ایک دوسرے کو چومتے، گلے ملتے۔ اس نے واقعی میر خاندان کی عزت کی دھجیاں بکھیری تھی۔ اسلان میر کی رگیں جیسے پھٹ رہی تھیں، وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ بڑا بھرپور تمانچہ مارا تھا آنیا اور شاہنواز خان نے مل کر اس کے منہ پر۔ گھر میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا، سب ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے ہوئے تھے۔ پوری حویلی میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسلان، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔
وہ اپنے روم میں گھسا سگریٹ پہ سگریٹ پیتے ہوئے نفرت سے جل رہا تھا کہ ماجی اس کے روم میں آ کر بولی۔ اسلان نے انگارہ ہوتی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا جن کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی۔ تم ایسے ہی اپنے روم میں بیٹھے بس تماشا دیکھتے رہو گے؟ یہی تھی میری تربیت؟ نہیں اسلان میر، نہیں، میں نے ہمیشہ تمہیں انصاف کرنا سکھایا، ظلم سے لڑنا سکھایا۔ اب اس طرح تمہیں بیٹھے انگاروں پر لوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کرو جسے آج کے بعد آنیہ جیسی عورتیں کسی غیر مردوں پر نگاہ ڈالتے بھی گھبرائیں۔ وہ نفرت سے بولتی ہوئی اسلان میر کے دل میں انتقام کے جذبات بھڑکا چکی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں ماں، بیوی وہ میری تھی تو سزا میں اکیلے کیوں بھگتوں؟ اسے بھی برابر کی ملنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ اس شاہ نواز خان کو بھی۔ وہ اس بار ایک حتمی فیصلہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پھر وہ ماجی کے ساتھ ہی اپنے گارڈز کے ساتھ بندوق کے لیے شاہ نواز خان کے بنگلے میں گھسا تھا۔ شاہ نواز خان کے بنگلے میں جب اسلان میر کی مرسیڈیز پوری رفتار سے گیٹ کے اندر گھسی تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر بڑے زور و شور سے آروشہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور اس کا نکاح تھا شاہ نواز خان کے دوست کے ساتھ۔ شاہ نواز خان کے گارڈز نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو چند ہی منٹوں میں اس کے آدمیوں نے انہیں دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسلان کارپیٹ پر بکھر گئے پھولوں کو رونتا ہوا بنگلے کے اندر آیا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسلان صاحب؟ وہ اندر کی سمت بڑھ ہی رہا تھا کہ ہاشم اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اسلان نے اپنی خونی آنکھوں سے اس لڑکے کو گھورا تھا۔ کہاں ہے وہ شاہ نواز خان؟ اس نے ہاشم کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ میں نہیں جانتا، وہ بنا اس سے ڈرے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اسے گھور رہا تھا۔ بلا اپنے باپ کو، اور اس کی بیٹی کی عزت اسی کے سامنے نہ بکھیر دی تو میرا نام اسلان خان نہیں، اسلان میر نہیں۔ وہ نفرت میں جیسے سب بھول گیا۔ اس کے سر پر بس شاہ نواز خان سے بدلہ لینا تھا، چاہے جیسے بھی۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس جیسی لڑکی کی عزت وہ بکھیر دینا چاہتا تھا۔ اس کی اہمیت اس کے دل میں کیا تھی؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم نے میری بہن کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو۔ ہاشم اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر شیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا، مگر اسلان کے ایک ہی مکے نے اس کا منہ گھما دیا۔ اس کے منہ سے خون نکلا تھا۔ فیضان، اسے اپنی قید میں رکھو، ابھی یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے فیضان کو حکم دے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے فیضان نے ایک ہی منٹ میں بپھرے ہاشم کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ ماجی بڑے آرام سے سب دیکھتی رہی، وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب جو کرنا تھا اسلان اچھے سے کر لے گا۔ جس کام کے لیے انہوں نے اسلان کو بھڑکایا تھا وہ کام اب ہو کر ہی رہے گا۔ بنگلے میں شاہ نواز خان کہیں نہیں تھا، مگر اس کی بیٹی تو تھی۔ اسے شاہ نواز خان چاہیے بھی نہیں تھا۔ جو چاہیے تھا وہ ڈری ڈری سی اسلان میر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ اسلان میر نہیں تھا جس پر وہ دل و جان سے فدا تھی۔ یہ تو کوئی اور تھا۔ اسے وحشیانہ انداز میں دیکھتا اس کی نگاہوں میں آج کوئی پاکیزگی نہیں تھی۔ اسلان نے لہو رنگ وحشت ٹپکاتی آنکھوں سے عروسی جوڑے میں سجی شاہ نواز خان کی بے حد حسین بیٹی کو دیکھا۔ ہری ہری آنکھوں میں بے انتہا خوف ہلکورے لے رہا تھا اور کالی آنکھوں میں آج اسے نوچ لینے کی خواہش تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کیا؟ وہ ڈر کر کانپتی اسے دیکھ رہی تھی۔ میک اپ سے اور بھی حسین ہو جانے والا چہرہ خوف سے پیلا ہو رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ کیوں؟ تم مجھے یاد نہیں کر رہی تھی؟ تم یاد کرو اور ہم نہ آئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماں بیبی گرل؟ مسکراتے ہوئے اس نے آروشہ کو آنکھ ماری۔ آروشہ کی پیشانی ارکالود ہو گئی، وہ لرزتی گئی۔ آج وہ اسلان میر نہیں، وہی بھیڑیا نظر آیا جس نے اب تک اسے خوفزدہ کر رکھا ہوا تھا۔ تیرا باپ میری بیوی کو لے گیا، مگر بدلے میں وہ بے وقوف ایسی حسین ہوش ربا چیز میرے لیے چھوڑ گیا۔ وہ زہر میں ڈوبی مسکراہٹ سے بولتا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھیرنے لگا۔ آروشہ کو لگا اس کے گالوں پر جسے انگارے چپک گئے ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹنے ہی لگی کہ اسلان نے اس کی گردن دبوچ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ آروشہ، شاہ نواز خان، تیرے باپ نے جو کیا اس کا خراج تمہیں دینا ہوگا۔ اس نے میرے اندر کے سوئے وحشی جلاد مرد کو جگا دیا ہے، اور اب یہ وحشی مرد تیرے ساتھ کیا کرتا ہے تو جان بھی نہیں سکتی۔ اس کی گردن دبوچے اس کے ہونٹوں کے پاس جھکا اپنی نفرت اس پر انڈیل رہا تھا۔ آروشہ کا دم سا نکل رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی گردن چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ لگا اپنے باپ کو کال۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف پھینک کر اس نے اس کی گردن چھوڑی تھی۔ آروشہ بری طرح سے کھانستی بیڈ پر اونتی ہو کر گری تھی۔ جلدی لگا اپنے باپ کو فون۔ چھپ کر روتی بھی لگتی آروشہ کا بازو دبوچ کر اسے سیدھا کرتے ہوئے وہ تھڑا تو آروشہ سہم کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ سے ادھر کھسکی تھی جدھر اس کا موبائل رکھا ہوا تھا۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل پر شاہ نواز خان کا نمبر ملایا تھا۔ شاہ نواز خان، جیسے ادھر سے ہیلو کیا گیا، اسلان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور بہت ہی سرد آواز میں بولا، اسلان میر، تم میری بیٹی کے پاس؟ سن شاہ نواز خان، تیرے پاس آنیہ فہد میر ہے نا؟ شاہ نواز خان کی بات کاٹ کر وہ برفیلے انداز میں بولا، ہاں ہے، میری باہوں میں اور میرے بستر میں۔ کہو تو دکھا دوں؟ ادھر سے اسے چلانے کے لیے کہا گیا۔ اسلان کے ہونٹوں پر زہر میں بجھی مسکراہٹ آئی۔ اس دو کوڑے کی عورت کے ساتھ تم ہی اپنا بستر گرم کر۔ میں اسلان میر باقاعدہ ہوش و حواس میں آنیہ میر کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ آروشہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنے سامنے کھڑے اسلان میر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اف، اتنا غصہ! میں تو سمجھا تھا تم مبارکباد دو گے۔ شاہ نواز خان نے کہا لگایا، تجھے ہی مبارکباد دے رہا ہوں۔ مبارک ہو سر صاحب، بیٹی کا نکاح۔
इस बार उसने फटी फटी आंखों से खुद को देखती आरोशा को आंख मारी और फिर से उसकी गर्दन पीछे से जकड़कर अपने चेहरे के करीब उसका चेहरा कर लिया। आरोशा सारी ताकत लगाकर भी उससे अपनी गर्दन नहीं छुड़ा पाई थी। क्या बकवास है, तुम मेरे घर पर हो? शाहनवाज खान ये सुनते ही गुस्से से चीख पड़ा। तेरे घर पर हूँ और तेरी बेटी के करीब भी हूँ, इतने करीब कि आराम से इसके होंठों को छू रहा हूँ। खबासत से आरोशा की आंखों में देखते हुए उसने आरोशा के गालों पर अपने दांत गाड़े। वो बुरी तरह से चीखी तो शाहनवाज खान धाड़े। असलान, मेरी बेटी के साथ कुछ भी तूने गलत किया ना तो तुझे और तेरे खानदान को छोड़ूंगा नहीं मैं। असलान अपने चेहरे को उठाते हुए कहका लगाकर बोला, मोस्ट वेलकम ससुर साहब, आई एम वेटिंग। बस तू घबरा मत, इससे निकाह करने जा रहा हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तेरी बेटी को ले जाऊंगा रुखसत कराकर अपनी कैद में, और इसके साथ सुहागरात भी मनाऊंगा, और अगर देखना है तो वीडियो कॉल कर लेना। ओके ससुर साहब, खुदा हाफिज़। उसने शाहनवाज खान के हवास उड़ाकर मोबाइल एक तरफ फेंक कर बुरी तरह से अपने गालों पर हाथ रखकर रोती आरोशा की तरफ देखा। रोना है तो अब निकाह के बाद रोना। उसके बालों को जकड़ कर और उसी तरह से उसे घसीटते हुए वो बाहर लाया। माँ, मुझे अभी और इसी वक्त इस लड़की से निकाह करना है। माँ जी चौंक कर सोफे से उठी, फिर उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इससे अच्छी तो कोई सज़ा हो ही नहीं सकती थी। ज़मीन के बदले ज़मीन, जान के बदले जान और औरत के बदले औरत। कामयाब हो गई वो। मैं नहीं करूँगी आपसे निकाह, छोड़े मुझे, जलील इंसान, छोड़ो मुझे। आरोशा ने इनकार में सर हिलाते हुए उससे अपने बालों को छुड़ाना चाहा। माँ जी आगे बढ़ी थी और उसके फूल से गाल पर एक तमांचा चढ़ा था। वह तकलीफ से कराहने लगी। उन्होंने मारा भी वहाँ जहाँ कुछ देर पहले जल्लाद ने दांत काटे थे। चुपचाप मेरे बेटे की बीवी को बनना कबूल कर लो, वरना। उन्होंने उंगली उठाकर उसे धमकी दी। आरोशा अपने गाल पर हाथ रखकर बुरी तरह से रोई थी। चंद ही मिनटों में उसे असलान मीर के साथ बिठा दिया गया। हर तरफ बंदूकें थामे उसके गार्ड सामने सोफे पर खरूर से गर्दन अकड़ाए बैठी माँ जी और बगल में बैठा जल्लाद। सामने निकाह ख्वाह उससे अब तीसरी बार निकाह के लिए हाँ करवा रहा था, मगर आरोशा ठुस सी बैठी बिल्कुल चुप थी। माँ जी पूरी जारहियत से उठकर उसका मुंह खुलवाना ही चाहती थी कि असलान ने उन्हें हाथ के इशारे से रुकने को कहा और गर्दन मोड़कर फैजान को इशारा किया। बस सर हिलाकर एक तरफ चला गया। तुम हाँ करती हो कि तुम्हारे भाई पर आज फातिहा पढ़वा लूँ मैं? असलान ने झुके सर के साथ बैठी आरोशा की ठोड़ी पकड़कर ऊंची कर दी और आरोशा की निगाह सीधे जख्मी हशम पर गई थी। उसका भाई जख्मी सा बेहोशी में था और उसके सर पर बंदूक रखे उसका गार्ड खड़ा था। यहाँ से तुम हिली भी ना तो तुम्हारे भाई का आखिरी दिन होगा आज। वो उठकर उसके पास जाती कि असलान की सर्द आवाज़ कानों में गूंजी। आरोशा ने गर्दन मोड़कर साथ बैठे जल्लाद को देखा और रोते हुए कबूल है कहा था। असलान के होंठों पर तल्ख से मुस्कुराहट उभरी और माँ भी पुरसकून हो गई। हशम, वो मचल कर उसके पास जाना ही चाहती थी कि असलान ने इशारा किया और फैजान जख्मी हशम को लेकर चला गया। उधर वो चीखती रही, फरियाद करती रही, मगर यहाँ किसी का भी दिल नहीं पिघला। असलान उसे ज़बरदस्ती उठाकर बंगले से लेकर अपनी कार तक आया था। उसे बैक सीट पर पटक कर वो डोर लॉक कर चुका था। फिर जिस आंधी तूफान से वो आया था उसी तूफानी रफ्तार से उसकी कार के साथ बाकी गाड़ियाँ भी उसके पीछे पीछे रमा दमा थीं। असलान मीर ने एक ज़बरदस्त ठोकर दरवाजे पर मारकर दरवाज़ा खोला था। आरोशा सहम कर दीवार से लग गई। अभी असलान की माँ उसे ज़बरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर छोड़ गई थी और अभी ही असलान मीर ज़ख्मी शेर की तरह रूम में दाखिल हो गया। वो डरी डरी से उसकी लहू रंग आंखें देख रही थी। उसके चेहरे पर इतनी सख्ती और वहशत थी कि आरोशा का दिल पत्ते की तरह कांपने लगा था। आज उसे असलान मीर उसे दरिंदा लग रहा था तो उसे नोच कर खाने के लिए भी तैयार था। असलान के दिल में उस वक्त उसकी डरी डरी शक्ल और रस्ते कांपते वजूद ने कोई भी इंसानियत नहीं जगाई थी। उसे उस वक्त जो आरोशा नहीं बस शाहनवाज खान की बेटी नजर आ रही थी, जिसके बाप ने उसके अंदर के दरिंदे को जगा दिया था और वह दिखा देना चाहता था कि उसकी नामूस पर हाथ डालकर भरी महफिल में उसे जलील करके शाहनवाज खान ने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। वो अपनी आस्तीन छुड़ाता दीवार से चिपकी आरोशा की तरफ चला आया। आरोशा और भी दीवार से चिपक गई। उसने खून टपकाती आंखों को आरोशा की सहमी आंखों में गाड़ा था। बहुत शौक है ना तेरे बाप को दूसरों की नामोज के साथ बिस्तर का खेल खेलने का और खेलकर वीडियो बनाने का। आज उसकी बेटी की भी एक ऐसी वीडियो बनाकर सेंड करूँगा और कहूँगा, अब तक तूने असली मर्द की वीडियो नहीं देखी है, अब देख ले ना ताकि तेरा शौक ख़त्म हो जाए। वो दीवार से चिपके आरोशा की ठोड़ी अपनी उंगलियों में जकड़कर अपनी सुर्ख आंखों से देखता हुआ बोला। तो आरोशा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। वो इतना घटिया कैसे बोल और कर सकता है? वो ऐसे कैसे उसके साथ कर सकता है? असलान, आप नो नो माई बेबी गर्ल, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। आज मैं सिर्फ बोलूँगा और तुम मुझे चीखती चिल्लाती फरियाद करती ही अच्छी लगोगी। उसने एकदम से उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखकर दबाव बढ़ाया था। आरोशा का दम घुटने लगा। वो धीरे धीरे अपनी गिरफ्त उसकी गर्दन पर कस रहा था। दिल तो कर रहा था तुम्हारी गर्दन दबाकर तेरी लाश तेरे बाप को भेज दूँ, मगर नहीं, इतनी आसानी से तो तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं दिन रात तुझे तड़पाऊंगा ताकि मेरे दिल में लगी आग सर्द हो सके। उसने कहते हुए उसकी गर्दन छोड़ दी और उसे अपने करीब खींचकर उसका जरतार दुपट्टा उसके बदन से खींचकर जुदा कर दिया। आरोशा ने कसकर आंखें बंद कर ली।
اسلان نے اسے اٹھا کر لے آ کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ وہ خوف سے کانپتی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تو اسلان نے اس کی کوشش ناکام کرتے ہوئے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ جتنے تم نخرے کرو گی اتنا ہی میں بے رحمی کا ثبوت دوں گا تمہیں۔ وہ بے دردی سے اس کی جیولری اس سے الگ کر رہا تھا۔ آروشا روتے ہوئے خوف سے مری جا رہی تھی۔ روتی رہو، تمہارا رونا مجھے کتنا سکون دے رہا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسے بیڈ پر دھکا دے کر گرا کر وہ اس پر جھک گیا۔ آروشا کے ہونٹ فریاد کرنے کے لیے کھلے تھے، مگر اسلان نے ان پر اپنے جلتے ہونٹ رکھ کر اس کی ساری فریاد کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بے رحمی دکھاتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اس کے وجود کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا کر اپنی آنکھ سرد کرنا ہی چاہتا تھا کہ آروشا کی سانسیں بند ہونے لگی۔ ذہن میں وہ سارے منظر لہرانے لگے جب اسی طرح اس کی ماں، اور ایسا لگ رہا تھا اس کی سانسیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اسلان کے چہرے کو دیکھنا چاہا۔ اس کی سانسیں رک رک کر چلنے لگی۔ وہ چند ہی پلوں میں دنیا سے بے خبر ہوتی سرد سی ہو گئی، اور اس کی حالت نے اسلان کو جیسے ہوش کی دنیا میں لا دیا۔ آروشا، اس نے گھبرا کر آروشا کا گال تھپکا۔ وہ ایسے سفید ہو رہی تھی جیسے اس کے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ اسلان نے اس کی کلائی تھامی، نبض رک رک کر چل رہی تھی، اس کا سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسلان پاگلوں کی طرح بیڈ سے اترا تھا اور اسے تیزی سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر وہ بیڈ روم سے نکلا تھا۔ اسلان! ماجی اور اما جان نے پہلے چونک کر پھر گھبرا کر سیڑھیوں سے اترتے اسلان کو دیکھا تھا۔ آروشا اس کے بازو میں مردہ سے جھول رہی تھی۔ کیا ہوا بچی کو؟ اما جان پریشان ہو کر ان کی طرف بڑھی، مگر اس نے کوئی جواب دیے بغیر بازوؤں میں جھولتی آروشا کو لے کر باہر کی سمت بھاگا تھا۔ آپ بیٹھیے اما جان، میں دیکھتی ہوں۔ ماجی ان کے کاندھے تھپک کر جلدی سے ادھر بڑھی جدھر اسلان گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اسلان۔ ماجی نے گردن موڑ کر بیک سیٹ پر گھبرائے سے سہمے سے اسلان کو تسلی دینی چاہیے۔ وہ بیک سیٹ پر آروشا کا سر گود میں رکھے سراسیمہ سا تھا۔ کیسے کر سکتا ہوں میں ایسا ماں؟ میں اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھا۔ آروشا کے گال ہولے ہولے تھپکتا وہ عجیب سا دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ماجی نے اس بار غور سے اسلان اور بے ہوش پڑی آروشا کو دیکھا۔ میرے لیے یہ کیا تھی؟ میں جانتا تھا یہ اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں میں نے تباہ کرنا چاہا۔ میں اسے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ جان ہے میری اور میں اپنی جان سے کھیل گیا۔ وہ پل پل موت کی طرف جاتی آروشا کو دیکھتے ہوئے ہولے ہولے بڑبڑاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے آروشا کی نبض چھوئی۔ وہ ڈوب سی رہی تھی۔ فیضان، اور تیز چلاؤ کار، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں سب تباہ کر دوں گا، خود کے ساتھ سب کو آگ لگا دوں گا۔ وہ اس پر چینخ پڑا۔ گھبرائے سے مگر سنجیدہ سے فیضان نے کار کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ اپنے باس کی حالت پر وہ خود بھی بہت دکھی سا ہو رہا تھا۔ ماجی نے گہرا سانس لیا۔ اسلان کے لیے یہ لڑکی کیا تھی ان پر سب آشکار ہو گیا۔ جو راز اسلان نے خود سے بھی چھپایا ہوا تھا وہ راز ماجی کو بہت پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، مگر وہ اس قدر محبت کرتا ہے، یہ راز آج کھلا تھا۔ وہی کیا، فیضان پر بھی آشکار ہو گیا تھا۔ کار جیسے ہاسپٹل کے گیٹ میں داخل ہو کر رکی، اسلان تیزی سے اترا تھا اور اس نے اسٹریچر کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ پل پل موت کی طرف بڑھتی آروشا کو گود میں اٹھائے اندر بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ماجی اور فیضان بھی تھے۔ مسٹر اسلان، آپ ایک پڑھے لکھے سوسائٹی کی ایک جانی مانی شریف اور سمجھدار ہستی ہیں۔ آپ پر زیب دیتا ہے کہ کیا آپ کی نفرت کے نام پر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ ڈاکٹر ان کی فیملی ڈاکٹر تھی اور اچھا خاصا ماجرا جانتی تھی، اس لیے اسلان کی کنڈیشن بھی سمجھتی تھی، اس لیے بہت تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ اسلان اسے کچھ بولا نہیں گیا، بس سر جھکائے وہ میز کی سطح پر انگلی کی پور سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اسلان، میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کروں گی، مگر برے کے ساتھ برا نہیں بن جاتے ہیں، اور تمہاری بیوی تو شکل سے ہی معصوم لگتی ہے۔ اس کی معصومیت سے کھیلنا کم سے کم تم پر تو بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولتی اسلان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر، میں نے ایسے کچھ نہیں کیا، بس۔ وہ اپنے ہونٹ بھینچ گیا، آنکھیں اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ پرابلم کچھ اور ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کی وائف کے ساتھ ضرور کوئی ایسا حادثہ گزرا ہے جس کی وجہ سے وہ، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی تو اسلان نے چونک کر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا سوال پڑھ کر ڈاکٹر مسکرائی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ شی از فزیکلی فائن۔ ضروری نہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ، کسی اپنے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جن کا اثر بچپن سے ہمارے ذہن میں پڑ جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ایسا ہی کچھ آپ کی وائف کے ساتھ ہوا ہے۔ اسلان پوری سنجیدگی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے آروشا کے ساتھ؟ وہ الجھ گیا۔ بہت سارے منظر آنکھوں کے سامنے ناچے تھے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو پلیز ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں۔ انہیں پہلے مینٹلی اور فزیکلی راضی ہونے دیں، ورنہ نتیجے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ڈاکٹر نے اس بار انہیں سنجیدگی سے تاکید کی تو اسلان نے گہری سانس لے کر بس تائید میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت تھکے قدموں سے ڈاکٹر کے روم سے نکل کر ادھر بڑھا تھا جدھر آروشا کو رکھا گیا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی تو وہ بجائے آروشا کے پاس جانے کے اس سمت بڑھ گیا جدھر اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ گنہگار ہو گیا تھا اپنے خدا کا۔ اس نے اسے وہ عطا کر دیا جس کی وہ بس دل میں تمنا کر سکتا تھا، مگر اس نے اس کے عطا کیے گئے تحفے کی کفران نعمت کر ڈالی، اور اب اس سے معافی مانگنی تھی، اسے اپنے رب سے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔